السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، میں ہوں تصور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل تصور حسین۔ دوستو، آج جس موضوع پہ جس معاملے پہ میں بات کروں گا، وہ معاملہ جو ہے وہ اکثر آپ حضرات کے ساتھ بھی پیش آتا ہوگا۔ میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو کوئی گرینری اور یہ پھول سبزیوں کے اور کچھ درخت بھی دکھا دوں۔ یہ آڑو کا پودا ہے۔ معاملہ بہت اہم ہے اور بہت ہی نازک معاملہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ میں زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، مختصر بات کروں گا، تھوڑا سا آپ کا ٹائم ضرور لوں گا۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو ضرور ہم انشاءاللہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے، یا ہم اگر نہیں پہنچیں گے تو جو برسر اقتدار ہیں یا ہمارے معاشرے میں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ضرور اس کے لیے کوشش کریں گے، بلکہ کرتے بھی ہیں۔ جو فہم و فراست رکھتے ہیں معاشرے کو سنبھالنے کی یا معاشرے کو سدھارنے کی، معاشرے میں بچوں کی تربیت کی، بچپن سے ہی بچوں کی تربیت کی کوشش کرتے ہیں، وہ ضرور جو ہے اس میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو کچھ جو ہے ہر انسان جو ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے اپنا حصہ ضرور ڈالتا ہے۔ شاید میری یہ چھوٹی سی ویڈیو سے کچھ میرا حصہ بھی اس میں شامل ہو جائے۔ مجھے بہت دکھ اور افسوس ہوا۔ یہ پلاٹ ہے بھائی کا، 10 مرلے کا یہ پلاٹ ہے۔ یہاں 3 دفعہ ایسے ہو چکا ہے کہ میں نے ایک دفعہ تو کوئی لوہے کا سامان رکھا ہوا تھا ایک ٹب میں ڈال کر۔ لوہے کا سامان کیا، وہ اسی پلاٹ میں جب میں گوڈی کرتا ہوں، سبزیاں وغیرہ لگاتا ہوں، یا آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں مختلف پودے بھی ہیں، تو اس کے اندر سے ہی کوئی کیل کانٹے، کوئی تاریں، کوئی اس طرح کی لوہے کی کافی چیزیں، وہ ٹب بھرا ہوا تھا، میں نے اکٹھی کر کے رکھی ہوئی تھی، چلو کوئی باہر دے دیں گے کسی کو، یا پھر جو ہے وہ ظاہر ہے پلاٹ میں سے نکال کے بندہ ایک سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، کیونکہ سبزی جب بیج بوتے ہیں تو وہ ایسی چیزوں کو، یعنی ایسی چیزیں جو ہیں وہ حائل ہوتی ہیں، پتھر ہو گئے، کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں۔ بہرحال اب موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، وہ جو ہے تب وہ ایک دفعہ کوئی اسی طرح یہاں سے لے گیا۔ یہ 7 دیواریں ہیں، اس طرف بھی پلاٹ ہے، وہاں سے پھلانگتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک دفعہ میں نے گینتی جو ہوتی ہے جس سے کھدائی کرتے ہیں یا گوڈی کرتے ہیں، وہ یہاں رکھی ہوئی تھی۔ تقریباً کچھ دن کے بعد جو ہے وہ بھی یہاں سے غائب ہو گئی، گینتی اور کسی۔ اب پتہ نہیں آپ حضرات کچھ لوگ تو سمجھ جائیں گے، پنجابی میں اس کو کئی کہندے نے، تے کسی جو ہے، کسی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ بھی گوڈی کرنے کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، 2 واقعات یہ ہوئے، اور تیسرا واقعہ جو ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، خیر کئی اور کسی دونوں اور گینتی پڑی ہوئی تھی، وہ بھی لے گیا۔ تیسرا واقعہ یہ ہوا ہے کہ یہاں پہ پتل کی ایک ٹوٹی لگی ہوئی تھی اس جگہ پہ، تو یہ بھی جو ہے کوئی اسی طرح، پھر یہ 4-5 دن پہلے کی بات ہے، یہاں سے بھی لے گئے۔ پھر میں کل آیا ہوں یہاں پہ، تو یہ میں نے لیمن گراس لگانا تھا، یہ تھوڑی سی میں نے گوڈی کر کے یہاں پہ لیمن گراس لگایا ہے، بہت زبردست کعوہ ہوتا ہے۔ تو جب میں یہ گھاس وغیرہ یہاں سے کاٹ رہا تھا، صفائی کر رہا تھا، اس کونے میں جب میں پہنچا ہوں، یہ اگر میں آپ کو دکھا پاؤں، یہ سارا میں نے کل جو ہے یہاں رکھا، تھوڑی سی چیزیں۔ اس کونے میں جب میں پہنچا ہوں تو میرا دل جو ہے وہ بڑا پریشان ہوا اور دل دکھا بھی، کہ یہ چپل جو ہے یہ یہاں پہ پڑی ہوئی تھی۔ چپل ہے یا کھیڑی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ہاں جی کھیڑی ہے یہ۔ تو اب میں سمجھ گیا ساری چیز کہ یہ کیسے ہوا اور کہاں سے جو ہے وہ، پھر یہ یہاں پہ پاؤں رکھا ہوگا اس نے، جو بھی یہاں آیا یہاں پہ پاؤں رکھ کے
پھر اوپر دیوار پہ چڑھا، دیوار پہ چڑھ پہ وہاں سے پھلانگ گیا۔ شاید کوئی اوپر سے گھر والے کوئی آئے ہوں گے، کوئی چھت سے دیکھا ہوگا کسی نے، وہ ڈر کے بھاگا، جیسے بھی بھاگا، یہ ایک الگ بحث ہے یا جو بھی ہے۔ میرا جو اصل بات کرنے کا مقصد یہ ہے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا حامی و ناصر ہو، ہر طرح کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی بھی اور ہماری بھی اور ہمارے بچوں کی بھی، ہمارے بڑوں کی، ہماری عورتوں کی، ہر طرح کے ہم حفظ و امان میں رہیں۔ اصل جو چیز ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب معاشروں میں جو وسائل ہیں ان کی صحیح تقسیم نہ ہو، جب معاشرے جو ہیں بے اعتدالی کا شکار ہو جائیں، کہیں تو بڑی بڑی گاڑیاں اور کہیں جو ہے بالکل بیچارے بھوک سے تڑپتے ہوئے بچے ہوں، اور کہیں بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑے بڑے محلات اور ایک ایک گھر میں 10 گاڑیاں ہوں، اور کہیں جناب وہ بیچارے پانی کی بوند کے لیے بھی ترستے ہوں، جیسے کہ آپ کے سامنے ہے بلوچستان کے دور دراز علاقے، سندھ کے دور دراز علاقے، ایون کہ پنجاب کے بھی بعض ایسے علاقے ہیں۔ غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، غربت بہت زیادہ ہو تو لوگ جو ہیں، لوگوں کے بچے جو ہیں اور جوان جو ہیں، پھر ایسی چھوٹی موٹی چیزیں اگر کریں تو اس پہ ہمیں افسوس اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ ہماری چیز کو ہی لے گئے۔ ان چیزوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ بچہ جو ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ چھوٹے سائز کی چپل، میرا خیال ہے کوئی 10-12 سال کا ہوگا جس کی یہ چپل ہے، کھیڑی ہے، تو وہ پھر اس لائن پہ چل پڑتے ہیں۔ آج یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ چرا رہے ہیں، کل کو یہ جوان ہوں گے، ان کو جب یہ عادت پڑ جائے گی تو پھر یہ بڑی بڑی چیزوں کی طرف آئیں گے اور چھینا چھپٹی بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں چھینا چھپٹی ہو رہی ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ ہم اس معاشرے کو کیسے سدھار سکتے ہیں، یا کیسے جو ہے ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہم وسائل کی صحیح تقسیم کی طرف آئیں۔ ہم جو باعث ثروت لوگ ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، جو اپنی جو ان کی زکوٰۃ ہوتی ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ جن کے پاس پیسہ ہے وہ غریب لوگوں میں کچھ اس طرح کے کام کریں، جیسے ان کو کوئی کاروبار کروا کے دیں، کوئی اس طرح کے یعنی چیزیں کریں کہ جن سے جو ہے ان کا کم از کم کوئی دال روٹی اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں، جو چھوٹے موٹے اخراجات ہوتے ہیں۔ گھر میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی بڑی فیملیاں ہوتی ہیں، 5-5 6-6 بچے ہوتے ہیں، 10-10 بچے بھی ہوتے ہیں، گھر کے افراد جو ہیں وہ 10-12 ہوتے ہیں، کمانے والا ایک ہوتا ہے۔ تو ایسے گھرانے جو ہیں وہ تلاش کریں۔ چلو کوئی ایک بندہ جو ہے ایسا، کوئی 1 یا 2 یا 3 گھرانے کو سپورٹ کر لے، ایک ہی گھرانے کو سپورٹ کر لے، تو آہستہ آہستہ کر کے ہم اپنے معاشرے میں سدھار اس طرح کا لا سکتے ہیں۔ دوستو، بات کچھ زیادہ لمبی ہو گئی، میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں۔ چھوٹی سی ویڈیو میں بنانا چاہ رہا تھا کوئی 4-5 منٹ کی، لیکن بات کچھ لمبی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور میرے چینل کو کوشش کریں سبسکرائب کر لیں۔ تو دل کی بھڑاس ہوتی ہے، کبھی کبھی انسان جو ہے وہ دل کے اندر جو بات ہوتی ہے تو اپنے دوستوں میں، اپنی بہنوں میں، بھائیوں میں، بزرگوں میں ضرور رکھتا ہے۔ آپ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں پہلے ہی آپ لوگوں کو پتہ ہوں گی، یہ نہیں کہ میں نے کوئی پہلی دفعہ بتائی ہیں، یہ چیزیں آپ کو بھی پتہ ہوں گی۔ لیکن جب سننے سے، بات کرنے سے، مذاکرہ کرنے سے، بات چیت کرنے سے ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ دوبارہ اس چیز کا ایک دفعہ پھر اعادہ ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے کس طرح سے اپنے معاشرے کو ان چیزوں سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور شیئر کریں، اور اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔